اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ ہماری تخلیق کا مقصد یہ بندگی الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنا، یہ ہماری تخلیق کا مقصد۔ ہمیں عبث نہیں بنایا گیا، ہمیں ایک مقصد کے تحت دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے۔ اب اس کو اس حکایت سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ایک شخص کے ہاتھ قیمتی ہیرا لگا، وہ ہیرا لے کر جوہری کی دکان پر جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں۔ اس جوہری نے جب ہیرے کو دیکھا، دیکھ کر کہا کہ بھائی یہ اونے پونے داموں میں تم سے خرید سکتا تھا، لیکن یہ کوئی معمولی ہیرا نہیں بلکہ یہ ایک نایاب ہیرا ہے۔ تم ایسا کرو، بادشاہ وقت کے پاس چلے جاؤ، اس کے پاس شاہی خزانہ ہے، وہ اس کی قیمت دے کر یہ تم سے ہیرا خرید سکتا ہے۔ اب وہ شخص بادشاہ کے دربار میں گیا اور جا کر کہتا بادشاہ سلامت، یہ ہیرا بیچنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے جب ہیرے کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ کوئی معمولی نہیں بلکہ ایک انمول ہیرا ہے۔ اپنے وزیر کو بلایا اور کہتا ہے کہ یہ ہیرا ہے، ہیرا بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں اور اس کی قیمت پوری سلطنت بھی دے دوں تو کم ہے، ہیرا پھر بھی قیمتی ہے، لیکن میں اپنی سلطنت بھی بچانا چاہتا ہوں، یہ ہیرا بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ وزیر اس کا بڑا دانا بھی نہ شخص تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ کام مجھ پہ چھوڑ دو، ہیرا بھی ہمارے ہاتھ آ جائے گا، سلطنت بھی کہیں نہیں جائے گی۔ اچھا چلے، معاملہ تمہارے سپرد۔ اب وزیر نے اس شخص کو بلایا اور بلا کر کہا میاں، جس وقت کل کا سورج نکلے گا، طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک یہ سارا دن تمہارے پاس، یہ محل کے سارے دروازے تیرے لیے کھلے ہوں گے، جس دروازے سے چاہ تو اندر آ، سونا اٹھا سکتا ہے سونا لے جا، چاندی اٹھا سکتا ہے چاندی اٹھا کے لے جا، جو کچھ اٹھا کر لے جا سکتا ہے لے جا، یہ اس تیرے ہیرے کی قیمت ہوگی۔ اب گھر گیا، ساری رات انتظار میں گزر گئی، صبح بادشاہ کے محل میں جانا ہے اور وہاں سے سونا بھی اٹھاؤں گا، وہاں سے چاندی بھی اٹھاؤں گا، وہاں سے یہ مال بھی اٹھاؤں گا، وہاں سے یہ بھی اٹھاؤں گا۔ ساری رات اس کی پلان کرتے ہوئے گزر گئے۔ صبح کا سورج نکلا، بادشاہ کے محل میں گیا، داخل ہوا، ایک کمرے میں گیا تو سامنے شاہی جوڑے۔ اب وہ سوچا کہ اب تو میں بڑا امیر و کبیر شخص ہو جاؤں گا، میرے پاس دولت ہی دولت ہوگی، یہ سادہ لباس اتار کے پہلے لباس تو اپنا تبدیل کرو۔ اور یہ ریالٹی ہے، یہ حقیقت ہے، انسان ساری عمر تین چیزوں کے لیے کوشش کرتا ہے: اچھا لباس، اچھا مکان، اچھا نام۔ یہ فطرتی طور پر انسان کے اندر یہ چیز ہے۔ انسان مکان، لباس اور نام کے لیے ساری زندگی جتن کرتا ہے، لیکن اس دنیا سے جیسے ہی ناتا ٹوٹتا ہے سب سے پہلے یہ تین چیزیں تبدیل ہوتی ہیں۔ نام کی اگر بات کی جائے تو آج نام کے ساتھ چودھری صاحب، آج نام کے ساتھ برادری کا لفظ لگتا ہے، جٹ صاحب، بٹ صاحب، تو جو کچھ بھی آپ لگا سکتے ہیں لگا لیں، لیکن جیسے ہی دنیا سے ناتا ٹوٹا، یہ سانسوں کی مالا ٹوٹی، تو نام چودھری صاحب، فلاں حضرت صاحب، فلاں صاحب کے بجائے جنازہ، مرحوم، نام تبدیل ہو گیا۔ دوسری چیز لباس، جس کے لیے انسان ساری زندگی کوشش کرتا ہے، پھر بیش قیمتی لباس کاٹ دیا جاتا ہے، وہی لٹھی کا کفن جو محل میں مرنے والے بادشاہ کو دیا جاتا ہے اور وہی کپڑا فٹ پاتھ پہ مرنے والے فقیر کو دیا جاتا ہے۔ نام بھی تبدیل ہو گیا، لباس بھی تبدیل ہو گیا۔ اب تیسری چیز، مکان کے لیے انسان ساری زندگی کوشش کرتا ہے، لیکن جیسے ہی دنیا سے تعلق ختم ہوا، مکان بھی تبدیل ہو گیا، عالی شان محل سے نکال کر تنگ و تاریک قبر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ تو انسان یہ کوشش کرتا ہے۔ اب اس نے بھی کہا کہ اب تو امیر ہو جاؤں گا اور میرے پاس سارا دن پڑا ہوا، کیوں نہ پہلے کوئی اچھا سا جوڑا اپنے بدن پہ پہن کر چیک کروں۔ ایک پہنا اتارا، دوسرا پہنا اتارا، بالآخر کوئی لباس پسند آیا، ہاں جی اب یہ میرے جسم پر فٹ ہے، اب تو میں امیر ہو جاؤں گا نا۔ اگلے کمرے میں گیا، وہاں پر وہ شاہی دسترخوان لگایا، یہ سادہ روٹی کھانے والا۔ جب اس نے طرح طرح کے وہ کھانے دیکھے، رات بھوک کے اندر گزری تھی، انتظار میں، کہا پہلے کھانا کھاتا ہوں، انرجی آئے گی اور اس کے بعد تازہ دم ہو کے میں سونا بھی اٹھاؤں گا، چاندی بھی اٹھاؤں گا، ابھی تو میرے پاس سارا دن پڑا ہوا ہے نا۔ کھانا کھایا پیٹ بھر کے، اگلے کمرے میں گیا تو وہاں پر شاہی بستر، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے۔ اب ذہن میں خیال آیا کہ ابھی تو بڑا دن پڑا ہوا ہے، تھوڑا سا آرام کر لے، آرام کرنے کے بعد جسم فریش ہو جائے گا، تازہ دم ہو کے پھر یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا۔ اب لیٹا،
رات کی نیند تھی، پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، اور جس وقت معدہ ورک کرتا ہے تو دماغ تھوڑا سا خشک اور اس پر غنودگی طاری ہو جاتی ہے، سویا، غفلت کی نیند سوتا رہا، بالآخر سپاہیوں نے اٹھایا اور کہا اٹھو بھائی۔ اب اٹھا تو جلدی سے وہ سامان پکڑنے لگا، کہا نہ وہ دیکھو سورج غروب ہو گیا، تیرا ٹائم پورا ہو چکا ہے، اب تو اس محل سے ایک تنکا بھی باہر نہیں لے جا سکتا۔ تو یہ حکایت بیان کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہی مثال حضرت انسان کی ہے۔ جی ہاں، اگر وہ بندہ جس مقصد کے لیے محل میں آیا تھا اس مقصد کے لیے کوشش کرتا، بادشاہ کے محل کے سامنے اس کا اپنا محل تیار ہو جانا تھا۔ یہی مثال حضرت انسان کی ہے۔ ہم دنیا میں آئے، ہمارے آنے کا مقصد وہ اللہ نے بیان فرما دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن ہم لباس کے اندر مگن ہو کر اپنے مقصد کو بھول گئے، ہم غذا کے اندر مگن ہو کر اپنے مقصد کو بھول گئے، ہم مکان کے اندر مگن ہو کر اپنے مقصد کو بھول گئے۔ ضابطہ یہ ہے کہ ضرورتوں کو مقصد کے لیے قربان کیا جاتا ہے، کبھی مقصد کو ضرورتوں پر قربان نہیں کیا جاتا، ضرورتوں کو چھوڑا جاتا ہے، مقصد کو باقی رکھا جاتا ہے۔ لیکن آج ہم نے مقصد کو چھوڑ دیا، ضرورتوں کو باقی رکھا۔ فجر کی نماز پڑھو بھائی، وہ فجر کی نماز راستے میں جاتے ہوئے کام پہ جلدی پہنچنا ہوتا ہے تو وہ ٹائم نہیں ملتا، ظہر کی نماز کام جو وہ بڑا پیک پہ ہوتا ہے وہ ٹائم نہیں ملتا، عصر تو کام کو کلوز کرنا ہوتا ہے، ٹائم نہیں ملتا، مغرب آتے ہوئے گزر جاتی ہے، ٹائم نہیں ملتا، عشاء کام سے تھکے ہارے آتے ہیں، بدن کے اندر طاقت نہیں ہوتی تو یوں ٹائم گزر جاتا ہے۔ تو بھائی یہ کمانا، یہ لباس، یہ مکان، یہ ساری چیزیں میری ضرورت ہے، میرا مقصد نہیں ہے۔ مجھے دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا گیا وہ واضح طور پر اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرما دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے میں نے کتنی کوشش کی۔ جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔